وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. سبحانک لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. أفوض أمري إلى الله عليه توكلت وإليه أنيب. أفوض أمري إلى الله عليه توكلت وإليه أنيب. أفوض أمري إلى الله عليه توكلت وإليه أنيب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. ترمذی کی سند لکھو. عنوان السند المتصل منا إلى الإمام الحافظ أبي عيسى محمد ابن عیسی الترمذی رحمہ اللہ. نیچے لکھو. حصل لی الاجازت من شیخی العلامہ جامع المنقول والمعقول ابراہیم البلیاوی. یہ بلیا ضلع ہے یو پی کا.
ترمذی میں یہ ہمارے استاذ مولانا ابراہیم بلیاوی صدر المدرسین دار العلوم دیوبند نیچے یروی رحمہ اللہ تعالی عن شیخہ المحدث شیخ الہند محمود حسن، بس یہاں دونوں سندیں مل جاتی ہیں، محمود حسن الدیوبندی عن شیخہ الحجۃ العارف محمد قاسم النانوتوی وعن شیخہ المحدث الفقیہ الشیخ رشید احمد الجنجوہی نیچے کلاہما یرویان عن المحدث الشیخ عبد الغنی المجددی الدہلوی۔ اس کے بعد جو بخاری کے اندر دو اور سندیں شیخ الہند کی بتلائے تھیں، یہاں بھی اس کو ملحوظ رکھنا ہے، یہاں میں صرف ایک ہی سند پر اکتفا کر رہا ہوں۔ نیچے لکھو عن الشیخ المحدث محمد اسحاق الدہلوی، نیچے لکھو عن جدہ لأمہ المحدث الحجہ الشاہ عبد العزیز نیچے عن والدہ الامام الشاہ ولی اللہ الدہلوی، نیچے عن شیخہ ابی طاہر محمد ابن ابراہیم القردی المدنی، محمد ابن ابراہیم القردی المدنی، نیچے عن ابیہ الشیخ ابراہیم القردی المدنی۔ جہاں تک بخاری اور ترمذی دونوں کی سند مشترک ہو گئی، صرف فرق اول میں ہوا کہ اس میں حضرت مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد تھے، اور اس میں مولانا ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ، باقی یہاں تک سند دونوں مشترک۔ اب نیچے چلو عن شیخہ المزاحی، زے سے ہے مزاح، یعنی السلطان ابن احمد۔ یہاں سے اب سند میں فرق ہو رہا ہے، بخاری کے اندر شیخ ابراہیم قردی کے استاد تھے شیخ احمد قشاشی، ترمذی کے اندر ان کے استاذ یہ ہیں احمد
سلطان ابن احمد مزاحی. نیچے عن شیخہ الشہاب احمد بن الخلیل السبکی. الشہاب احمد بن الخلیل السبکی. نیچے عن شیخہ النجم الغیطی، تو سے ہے. نیچے عن شیخہ الزین زکریہ. نیچے عن شیخہ العز، زے سے عز، عبد الرحیم بن محمد الفرات. عز عبد الرحیم بن محمد الفرات. نیچے عن شیخہ عمر بن الحسن المراغی. عمر بن الحسن المراغی. نیچے عن شیخہ الفخر ابن احمد البخاری. نیچے عن شیخہ عمر بن تبرزد البغدادی، تو سے ہے تبرزد البغدادی. عن شیخہ عمر بن تبرزد البغدادی. نیچے عن شیخہ ابی الفتح عبد الملک بن ابی القاسم. ابی الفتح عبد الملک بن ابی القاسم. عبد اللہ ابن ابی سہل الحروی. عبد اللہ ابن ابی سہل الحروی. الکروخی. نیچے عن شیخہ القاضی الزاہد ابی عامر محمود بن القاسم. القاضی الزاہد ابی عامر محمود بن القاسم بن محمد الازدی. یہ شیخ ابو الفتح کی ایک سند ہے. دوسری سند اس کے لیے اب حافر لکھو، کوئی تحویل. قال الکروخی، یہ وہی کروخی ابو الفتح عبد الملک، ان کی دوسری سند ہے. اخبرنا الشیخ ابو نصر عبد العزیز بن محمد بن علی
بن ابراہیم التریاقی والشیخ ابو بکر احمد بن عبد الصمد بن ابی الفضل بن ابی حامد الغورجی۔ اس طرح سے شیخ ابو الفتح کے ترمذی میں 3 استاذ ہو گئے۔ پہلی سند میں قاضی زاہد ابو عامر محمود ابن قاسم، دوسری سند میں ابو نصر عبدالعزیز ابن محمد، اور تیسرے استاد ابو بکر احمد ابن عبد الصمد۔ یہ 3 استاد شیخ ابو الفتح کے ہو گئے۔ اب یہ تینوں کے استاذ نیچے لکھو۔ قالوا اخبرنا ابو محمد عبد الجبار بن محمد بن عبد اللہ بن ابی الجراح الجراحی بن ابی الجراح الجراحی المروزی المرزبانی۔ یہ سب صفت ہے عبد الجبار کی، جراحی، مروزی، مرزبانی۔ نیچے لکھو۔ قال اخبرنا ابو العباس محمد بن احمد بن محبوب بن فضیل المحبوبی المروزی۔ یہ شیخ عبد الجبار کے استاد ابو العباس ہوئے۔ نیچے لکھو۔ قال اخبرنا ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن ثورہ، سین سے ثورہ، بن موسیٰ الترمذی الحافظ۔ یہ امام ترمذی آ گئے یہاں 22ویں نمبر پر۔ امام ترمذی ہمارے مشائخ میں آ گئے، 22واں نمبر۔ یہ سند کے 2 حصے ہو گئے، ہم سے لے کر شاہ ولی اللہ صاحب تک، شاہ ولی اللہ صاحب سے لے کر امام ترمذی تک۔ اب تیسرا حصہ امام ترمذی سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ وہ امام ترمذی نے ہر حدیث میں اپنی سند بیان کر دی۔ نمونے کے طور پر ایک سند جو سب سے پہلی ہے اس کو ہم متصل کر دیتے ہیں۔ نیچے لکھو۔ عن شیخہ حناد عن شیخہ وکیع۔ یہ پہلی روایت کی سند ہے۔ عن شیخہ اسرائیل عن شیخہ سماک بن حرب عن شیخہ سماک بن حرب عن شیخہ مصعب بن سعد، سعد سے ہے مصعب، عن شیخہ عبداللہ بن عمر
رضی اللہ عنہ. اس سند میں عبداللہ ابن عمر 28ویں نمبر پر آتے ہیں. ان شیخہ سید الکونین النبی الامی محمد ابن عبداللہ الہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہاں بھی 29ویں نمبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، وہاں بھی 29ویں نمبر پر تھے. یہ ترمذی کی پوری سند ہو گئی. اب کچھ اصول حدیث جس کی بڑی ضرورت پڑے گی ترمذی میں، ابو داؤد میں، کہیں کہیں بخاری میں. کیونکہ اصول حدیث کے اندر صرف ایک کتاب مشکات کے ساتھ پڑھائی جاتی ہے. بچوں کے اصطلاحات یاد زیادہ نہیں ہوتے، اس لیے ہم ذرا مختصر جامع معنی کچھ اصطلاحات نوٹ کرا دیتے ہیں. پہلے ان اصطلاحات کو نوٹ کرو، عنوان لگاؤ. مصطلحات الحدیث، بلکہ یوں کو مصطلحات اصول حدیث. حدیث کی بات ہم بخاری کے اندر تفصیل سے بولیں گے، یہاں صرف مختصر بات اصول حدیث کی ہوگی. تعریف اصول حدیث تھوڑا تھوڑا کر کے روزانہ یاد کرتے رہنا. اصول حدیث وہ علم ہے جس کے ذریعے حدیث کے احوال معلوم کیے جائیں. احوال سے مراد وہی عارض ذاتی ہے. تو حدیث کو عوارض پیش آتے ہیں، ان چیزوں سے بحث کرنا یہ اصول حدیث. موضوع، اصول حدیث کا موضوع حدیث ہے. غرض و غایت، اصول حدیث کی غرض و غایت یہ ہے کہ حدیث کے احوال معلوم کر کے مقبول پر عمل کیا جائے اور مردود سے بچا جائے. یہ تو اصول حدیث کی بات ہو گئی. تعریف حدیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور تابعین کے قول و فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں. ابھی اس کو خبر و اثر بھی کہتے ہیں. بہت مختصر جچا تلا سب جملہ ہے. ابھی اس کو خبر و اثر بھی کہتے ہیں. تعریف تقریر، اسی متبع سنت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات کہی یا کوئی کام کیا یا آپ کے غائبانے میں کسی مسلمان نے
کوئی کام کیا یا کوئی بات کہی اور انہیں دیکھ سن کر سکوت فرمایا، محدثین کی اصطلاح میں تقریر کہلاتی ہے۔ تقسیم حدیث، حدیث دو قسم پر ہے، خبر متواتر، خبر آحاد۔ تعریف متواتر، خبر متواتر وہ حدیث ہے جس کے روایت کرنے والے ہر زمانے میں اس قدر کثیر ہوں کہ ان سب کے جھوٹ پر اتفاق کرنے یا ان سب سے اتفاقیہ جھوٹ صادر ہونے کو عقل سلیم محال سمجھے۔ خبر واحد وہ حدیث ہے جس کے راوی اتنے کثیر نہ ہوں اقسام خبر واحد، خبر واحد مختلف اعتباروں سے کئی قسموں پر ہے۔ پہلی تقسیم، خبر واحد اپنے منتہا کے اعتبار سے تین قسم پر ہے، مرفوع، موقوف، مقطوع۔ تعریف مرفوع، مرفوع وہ حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یا فعل یا تقریر کا ذکر ہو۔ موقوف وہ حدیث ہے جس میں صحابی کے فعل یا قول یا تقریر کا ذکر ہو۔ مقطوع وہ حدیث ہے اس میں تابعی کے قول یا فعل یا تقریر کا ذکر ہو۔ خبر واحد کی دوسری تقسیم، خبر واحد عدد روات کے اعتبار سے تین قسم پر ہے، مشہور، عزیز، غریب۔ تعریف مشہور، مشہور وہ حدیث ہے جس کے راوی ہر زمانہ میں تین سے کم کہیں نہ ہو۔ تعریف عزیز وہ حدیث ہے جن کے راوی ہر زمانہ میں دو سے کم کہیں نہ ہو۔
تعریف غریب وہ حدیث ہے جس کے راوی کہیں نہ کہیں ایک ہو. کہ عدد روات کے اعتبار سے یہ حدیث کی دوسری تقسیم ہو گئی. خبر واحد کی تیسری تقسیم. خبر واحد اپنے راویوں کے صفات کے اعتبار سے 16 قسم پر ہے. سولہ قسم کون ہے؟ صحیح لذات ہی، حسن لذات ہی، ضعیف، صحیح لغیرہ، حسن لغیرہ، موضوع، متروک، شاذ، محفوظ، منکر، معروف، معلل، مضطرب، مصحف، صاد سے مصحف، مقلوب، مدرج. ہو گئے 16 قسم؟ گن لو. صحیح لذات ہی، حسن لذات ہی، ضعیف، صحیح لغیرہ ہی، حسن لغیرہ ہی، موضوع، متروک، شاذ، محفوظ، منکر، معروف، معلل، مضطرب، مصحف، مقلوب، مدرج. ہو گئے 16 قسم. بس اب چوتھے گھنٹے میں اس سب کی تعریف آ جائے گی. ابھی یہی اصول حدیث نوٹ کرائیں گا. دعا کر لو اللہ اس کے بھی مشکلات کو آسان کر دے. بہت مشکل کتاب ہے. اللہ یہی کافی لیتے ہیں نا چوتھے گھنٹے میں. کتاب رہنے دو یہیں.